اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 63 ہے، جس کا نام ہے تلواروں کے سائے میں۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے دشمن مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور اتباع کو حکم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفراء کے مقام پر حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کیا گیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ پڑے۔ جنگ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں کا ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ سب سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے اس کی پیٹھ کو چھوا اور فرمایا، سواد صف سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہٰذا مجھے بدلہ دیں۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو تم اب اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر ہیں وہ اس طرح بسر ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہو، یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو لیا، آگ اس جسم کو نہیں چھوئے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگ گئی، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا، اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلو جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائیں، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے ہیں۔ اس طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سوتنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کی ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے محجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں اللہ کے حضور سجدے میں گر کر یوں دعا کی، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہوگی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے، انہوں نے جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بڑھ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن افراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجاہد ذرا بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زرع بختر اتار کر پھینک دیا اور تلوار سونت کر دشمن پر ڈٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت معاذ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کو اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھیوں میں پھینکتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں کہ اے اللہ، ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی، کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ سورۃ انفال آیت 17۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں وہ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 23۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کی بیٹی کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.